اے شیطان مردود، بس نکل جا تو اس جنت سے، بس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہا اس شیطان نے اے میرے رب، بس مہلت دے دیجئے مجھے اس دن تک جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بس بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، ایک وقت تک جو اللہ کے علم میں۔ سورہ الحجر کی 5 آیتیں 34، 35، 36 اور 37، 38 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انسان کو سجدہ کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، میں بڑھیا ہوں، انسان کم تر ہے میرے سے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں جو نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، بلندی بھی ہے، اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے جو گھٹیا ہے، خسیس ہے۔ انسان پیشاب کرتا ہے مٹی پر، کھانا کرتا ہے مٹی پر، ساری مردار گندی چیزیں جاتی ہیں مٹی میں، جتنا خون جاتا ہے مٹی میں، کوئی جانور انسان مر جاتے ہیں تو ان کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، اور مٹی 24 گھنٹے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے۔ پاک، پلید، غریب، امیر، کافر، مسلمان، سارے اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ یہ اتنی گھٹیا ہے، اور آگ یہ غلبہ چاہتی ہے، کسی بھی چیز کو آگ لگ جائے تو غالب آگ آتی ہے، کوئی اور چیز آگ پر غالب نہیں آتی۔ تو اس لیے میں آگ سے بنا ہوں تو میں برتر ہوں، بہتر ہوں، بڑھیا ہوں، اور انسان گھٹیا ہے تو میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ تو عقل کا تقاضا ہے کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنے عقل کو دیکھا اور منطقی عقلی دلیل دینے کی کوشش کی، تو رب کائنات نے فرمایا فخرج، اب دفع ہو جا، نکل جا، دفع ہو جا، نکل جا۔ حضرت میر ذوالفقار سے دامت رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں سب سے پہلا غیر مقلد ابلیس، یہ حضرت کے بیان میں باقاعدہ صراحتاً ہے، صوفی ہیں، صوفی نہیں بولتے ایسے، لیکن حضرت نے یہ جملہ بولا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا غیر مقلد جس نے عقل کو دیکھا اور دین کا مسئلہ نہیں دیکھا، حکم کی اتباع بڑے کی نہیں کی بلکہ اپنی عقلیات کے پیچھے چلا، یہ پہلا غیر مقلد ابلیس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا۔ یہ جملہ بظاہر آسان سے ہے، بس فخرج، لیکن اگر کوئی باپ بیٹے کو گھر سے نکالے، کوئی پیر اپنے مرید کو اپنے حلقہ ارادت سے نکالے، کوئی استاد اپنے شاگرد کو اپنی شاگردی کے لسٹ سے نکال دے اور یہ جملہ کہے تو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بندے کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اولاد ذرا سوچے، مجھے ماں باپ اگر یہ کہہ دیں، شاگرد سوچیں مجھے استاد یہ کہہ دے، یہ کوئی معمولی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا، منہا، اس سے۔ اب یہاں کس سے نکلنے کی بات تھی؟ نمبر 1 جنت سے، نمبر 2 فرشتوں کی جماعت میں جو آج تک تو جن ہونے کے باوجود رہتا ملائکہ کی جماعت میں تھا، اب یہاں سے نکل جا تو فرشتوں کے ساتھ۔ اب اس کو اور انداز میں کہے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہے، کیونکہ فرشتے تو ظاہر نیک ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، اور تو نے حکم عدولی کی ہے، لہذا تو اب ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا اور آسمانوں سے نکل جا۔ تیسرا اعتبار یہ
منہاد میر کا مرکز سما ہے، آسمانوں سے نکل گیا، اب تجھے زمین میں تھا، زمین پہ جانا ہوگا، جو مالا اعلیٰ ہے، جو بلند اور اوپر والا جہان ہے، اب تو اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بس بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، تجھ پر مار ہے، تجھ پر پھٹکار ہے، تجھ پر لعنت ہے۔ رجیم کا ایک معنی ہے، اور ایک رجیم بمعنی مرجوم، جیسے شہید بمعنی مشہود، قتیل بمعنی مقتول، یہاں پر رجیم بمعنی مرجوم، یعنی وہ جس کو رجم کیا گیا۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی مجرم کو پتھر مار مار کے اس کو مارا جائے، اس کو رجم کہتے ہیں، سنسار کرنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب تو رجیم ہے کہ اگر تو دوبارہ آسمانوں میں آنے کی کوشش کرے گا تو شہاب ثاقب تجھے ایسے ماریں گے جیسے سنسار کرنے والے کو، ہونے والے کو مارا جاتا ہے، پھر وہ تجھے آگ کے انگارے کی طرح ستارے اس طریقے سے ماریں گے۔ تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت ہے جزا والے دن، یعنی قیامت تک۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے بغض عن رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے جس کو مستقلاً دور کر دے، یہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے وہ عمل لعنتی، فلاں کام کیا لعنتی، فلاں کام کیا لعنتی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کام ذریعہ ہے، سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی۔ ہر گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، ہر نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہے، اور ہے بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ یوم الدین، جزا کا دن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد تیری لعنت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو کوئی اور بن جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا اس کی کنایا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جس ہم بھی کسی کو کہتے ہیں کوئی ہمیشہ کے لیے بات، اب قیامت تک ایسا رہے گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہوگا۔ تو اللہ پاک نے بھی یوم الدین جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک توجیہ اس کی علماء نے یہ بھی کی ہے کہ قیامت تک جب حساب کتاب ہونا ہے اس وقت تک تو تیرے اوپر لعنت ہے، لیکن اس کے بعد تو تجھے تیرے جرم کی اصل اور بڑی سزا ملتی ہے، جو جہنم کی شکل میں ہو، جو اللہ کے قہر، غضب، غصے کی شکل میں ہو، وہ سزا تو بعد میں ہے۔ اس وقت تک تو لعنتی ہے، اس وقت تک ہر بندہ تجھے لعنتی کرے گا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو شیطان کا نام احترام سے لے، کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا، چاہے وہ گناہ گار ہے، بے دین ہے، شیطان کو پھر بھی لعنتی اور مردود ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک تیرے اوپر پھٹکار ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ قال، اس کے بعد شیطان نے کہا، رب فانظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب انسانوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ شیطان عارف نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، عالم بڑا تھا، اس لیے مل رہا علم کسی کام کا نہیں، علم کی بات ہے بہت، کہ اس نے مردود ہونے کے باوجود، جنت سے نکالے جانے کے باوجود، ملائکہ سے نکالے جانے کے باوجود، آسمانوں سے نکالے جانے کے باوجود، رجیم اور لعنتی ہو جانے کے باوجود، پھر بھی رب کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ کہا کہ کالا رب، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکایا، کسی اور سے مدد نہیں مانگی، پھر بھی اس کا علم اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بات یہیں سے بنے، پھر بھی دروازہ وہی ہے۔ قال رب، شیطان کہہ رہا ہے آج ہم ہیں، آج ہم 100 دروازے گھومتے ہیں، جب کسی دروازے سے کام نہ بنے تو پھر کہتے ہیں اب رب والی کریے۔ جب تک پیسہ ہے کام پیسے سے بنے گا، جب تک تعلقات ہیں کام تعلقات سے بنے گا، جب تک ڈاکٹر جواب نہیں دے دیتے اس وقت تک فلاں ڈاکٹر تکڑا ہے، فلاں ڈاکٹر تکڑا ہے۔ جب ہر طرف سے پیسہ بھی نہ رہے اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ دعا درود
لیکن شیطان نے کہا قال رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ شیطان بھی سمجھتا ہے کہ پالنے والا وہ ہے، پروردگار وہ ہے، رب وہی ایک ہے، کام وہی سے بنے گا، ضرورت وہی سے پوری ہوگی، دروازہ وہی کھٹکانا ہے، اس دروازے کو شیطان بھی نہیں چھوڑ رہا۔ پھر اگلا جملہ بڑا اس نے عجیب کہا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ایک دو میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ 2 دفعہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے، 40 سال کا درمیان میں وقفہ ہوا دنیا کے لحاظ سے۔ پہلا اسرافیل سور پھونکے گا دنیا کو ختم کرنے کے لیے، دوسرا پھونکے گا دنیا کو دوبارہ انسانوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے سور پھونکنے تک مجھے مہلت دو، کیونکہ پہلے سور کے ساتھ تو موت آنی ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دو دوبارہ اٹھنے تک، یعنی جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے زندہ کرنے کے لیے، مجھے اس وقت تک مہلت دو۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا مرے پر میں نہ مروں۔ یہ اس کی دعا کا خلاصہ بنتا تھا کہ جب میں اس موت سے بچ جاؤں گا، اس کے بعد تو موت آنی نہیں ہے، وہ تو آخری موت ہوگی جب اسرافیل سور پھونکے گا پہلی دفعہ۔ اس کے بعد تو کسی کو پھر موت آنی نہیں، پھر تو موت کو موت آئے گی، پھر تو موت کو موت آئے گی، کسی اور کو موت اس کے بعد نہیں آئے گی۔ تو کتنا عجیب اس نے عالمانہ بات کی کہ اس نے مہلت مانگی اور ایسے وقت تک کے لیے مانگی کہ میں کبھی مروں ہی نہ۔ اس لیے کہا یوم یبعث، جس دن انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دو۔ یہ نہیں کہا کہ جس دن انسان مریں گے، جس دن زمین و آسمان ختم ہوگا، جس وقت پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک مجھے مہلت دو، نہ دوسرے نفخے دو۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی دعا میں یہی ترمیم کی، فرمایا وہ وقت ہمیں معلوم ہے کب تک مہلت ہے، وہ وقت تیری مرضی والا نہیں۔ اس لیے قرآن میں اور جگہ پر آتا ہے اللہ نے نفخہ اولا تک اس کو مہلت دی، لیکن جس وقت نفخہ اولا پھونکا جائے گا ساری کائنات تہس نہس ہوگی، یہ ابلیس بھی اس وقت مارا جائے گا، یہ پھر نہیں بچے گا، یہ موت کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے شیطان نے کہا قال رب فانذرنی، بس مہلت دیجیے مجھے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فإنک من المنظرین، بس بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ مہلت تجھے مل گئی، لیکن جس کی تو نے لمٹ بیان کی ہے، حد بیان کی ہے، آخری وہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایسے دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم، وہ ہماری مرضی ہے۔ اور میں نے عرض کیا اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ اس سے نفخہ اولا اللہ پاک نے فرمایا کہ نفخہ اولا تک مجھے مہلت ہے۔ اب اتنی لمبی زندگی کسی اور کی نہیں ہے کہ اس وقت جب ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی آدم علیہ السلام بن رہے ہیں، ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، زمین پر نہیں بھیجے گئے، اس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آدم و حوا کو زمین پر بھیجا، اس وقت سے یہ مردود پہلے سے کب سے ہے، اور اب اس نے مہلت جو لی ہے تو نفخہ اولا جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، قیامت کا زلزلہ کہیں، قیامت کا برپا ہونا کہیں، اس وقت تک یہ نہیں مرے گا۔ اب اندازہ لگاؤ اتنی لمبی زندگی بڑی کسی اور کی ہوگی۔ ایسا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسا دشمن ہمیں اغوا کرنے پر ہے، ہمیں برگلانے پر ہے، ہمیں بہکانے پر ہے۔ تو جب دشمن اتنا مضبوط ہو، دشمن اتنا طاقتور ہو، دشمن اتنا بڑا ہو، دشمن اتنا خفیہ ہو، دشمن اتنا چھپا ہوا ہو، دشمن اتنا ہو کہ کروڑوں میل دور بیٹھ کر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہو، جب ایسا دشمن ہو تو پھر ہمیں کتنا ہوشیار ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں ہمارا دشمن کوئی ہے پتہ چل جاتا ہے تو خاردار تاریں بھی لگ جاتی ہیں، سیکورٹی کیمرے بھی لگ جاتے ہیں، گن مین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلحہ بھی رکھ لیا جاتا ہے، اور بھی کتنے پتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنے جاتے ہیں۔ لیکن کیا شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہم اتنا انتظام کر رہے ہیں؟ جبکہ اصل ہمارا دشمن وہ ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے
اس کو دشمن سمجھ کے رہو، پوری زندگی چوکنے رہو کہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی وہ وار کر سکتا ہے۔ کیا ہم اس سے بچنے کے لیے بھی اتنا انتظام کرتے ہیں جتنا دنیا کے ان دشمنوں کے لیے؟ عجیب بات ہے، موت کا آنا یقینی ہے یا کوئی شک شبہ ہے؟ موت کا آنا یقینی ہے یا کوئی شک شبہ ہے؟ یقینی ہے۔ اور جتنے ہسپتال ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، جتنا میڈیکل چل رہا ہے، سارا موت سے بچنے کی محنت ہو رہی ہے۔ حالانکہ موت سے بچنا ہے ہی، عقیدہ ہمارا یہ ہے موت سے بچنا نہیں ہے، لیکن ساری محنت موت سے بچنے کی ہو رہی ہے۔ کتنا ہم بے وقوف ہیں کہ جس سے بچنا ہے ہی نہیں، خود ہمارا اپنا عقیدہ کہتا ہے، لیکن پھر بھی محنت کس کی کر رہے ہیں؟ ادھر نہ جاؤ، آگے دشمن گولی مار دے گا، مر جائیں گے، ادھر نہ جاؤ یہ ہو جائے گا، ادھر نہ جاؤ یہ ہو جائے گا، یعنی سارے موت سے بچنے کے ہی ہیں، جبکہ موت خود زندگی کی محافظ ہے، کیونکہ موت کا وقت ان کو اس سے پہلے آ سکتی نہیں ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے تھی اپنے ایمان بچانے کی، اپنے اسلام بچانے کی، اپنا دین بچانے کی، اس کی فکر ہے نہیں، اور جس سے بچ سکتے ہیں ہی نہیں، اس سے بچنے کی پتہ نہیں کتنا فکر۔ جتنے میڈیکل کالج ہیں، جتنا دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، ساروں کی محنت خلاصہ کہ یہ کرو گے تو موت نہیں آئے گی، یہ کرو گے تو موت سے بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو موت سے بچ جاؤ گے، حالانکہ موت سے بچنا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔